مجھے میرے احساس نے مار دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی کی کوئی خوشی میرے پاس نہیں تھی۔ پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ دولت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی گیسو کسی آنچل کا سہارا بھی نہیں تھا۔ اس نا امیدی کی کیفیت میں اپنے ایک جاننے والے اطہر بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایسے آدمی تھے جن کو میں نے ہمیشہ خوش ہی دیکھا تھا۔ میں نے جب ان سے ان کی ہر دم خوشی کا راز پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بہت آسان تھا، میاں ایک شعر سن لو، اسی میں راز چھپا ہوا ہے، چلیں سنا دیں۔ میں نے بے دلی سے کہا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دیں غم بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے شعر سنا دیا۔ شعر واقعی بہت اچھا تھا اور ایک فارمولہ بتا دیا تھا کہ اس پر عمل کر جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اطہر بھائی یہ شعر تو بہت اچھا ہے، میں نے تعریف کی۔ میاں فارمولہ بھی اچھا ہے، تم ابھی سے اس پر عمل کرو، ایک ہفتے کے بعد آ کر بتاؤ کیا ہوا۔ میں اطہر بھائی کے پاس ایک خاص کام سے گیا تھا۔ اس دن میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اطہر صاحب سے 1000 روپے لے لوں گا۔ اس کے بعد وہیں سے ٹیکسی کر کے راستے سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر واپس آ جاؤں گا۔ کم از کم 2 دنوں تک کا خرچ چل ہی جائے گا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، ابھی تک شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر 1000 روپے مل جائیں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ ظاہر ہے اطہر بھائی، اس سے کئی کام نکل جائیں گے۔ تو بس میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا، تم کو ابھی سے اس فارمولے پر عمل کرنا ہوگا۔ دیکھ لینا تم اس شعر کو اپنے ذہن میں اتار لیا تو پھر تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے پیسے لیے بغیر اس شعر کی سوغات لے کر واپس آ گیا۔ گھر آ کر مجھے نفیسہ کا خیال آیا۔ میں نے نفیسہ نام کی ایک لڑکی سے محبت کی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے باپ سے جا کر ملوں۔ میں نے اسے ایک شعر بھی سنایا تھا، میری خیات کی راہوں میں پیچ و خم ہیں، بہت می خوب سوچ لے میرے پہلے جو میرے ساتھ چلے۔ نفیسہ کے باپ سے ملاقات کو میں ابھی تک ٹال رہا تھا، لیکن اب ان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھے، ان کے ذریعے کوئی جاب بھی ہو سکتی۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے کہا، میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ابو سے جا کر مل ہی لوں۔ ہاں ہاں چلے جاؤ، اس نے کہا، میں نے ابو سے بات کی ہوئی ہے، بس ان کو تمہارے آنے کا انتظار ہے، وہ تمہارا انتظار ہی کر رہے ہیں، تم ان سے جا کر مل لو۔ نفیسہ کے والد ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار تھے، بہت داغ تھی ان کی، ان کے پاس جاتے ہوئے جھجک سی ہو رہی تھی، لیکن نفیسہ نے مجبور کر کے مجھے ان کے دفتر بھیج دیا۔ اس نے اپنے ابو سے میرے بارے میں بات کر لی تھی۔ میں دوسرے دن بہترین ڈریسنگ کر کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنی پوری شان کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی تھے۔ آؤ صاحبزادے آؤ، نفیسہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی جناب، میں نے اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں مؤدب ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا انٹرویو دے رہا تھا۔ تم خدا نخواستہ میری بیٹی سے عشق تو نہیں کرنے لگے ہو؟ انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی باپ نے براہ راست ایسا سوال ہونے والے داماد سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عشق کیا جناب، بس نفیسہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفتگو اتنی آگے نہیں بڑھی کہ تم خوش رکھنے یا نہ رکھنے کی بات کرو۔ انہوں نے کہا۔ میں ایک بار پھر چکرا کر رہ گیا۔ عجیب بے دھڑک انسان تھے۔ کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جاب کی تلاش میں ہوں جناب۔ میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ بہت جلد کوئی ملازمت مل ہی جائے گی۔ اور اس وقت تک کیا اپنی بیوی کو بھوکا ہی رکھو گے؟ نہیں جناب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو خود کھاؤں گا اس کو بھی کھلاؤں گا۔ جب تمہارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے تو اس کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس کی فکر نہ کریں، شادی کے بعد نفیسہ میرا مسئلہ ہوگی، لیکن شادی سے پہلے تک تو میرا مسئلہ ہے نا۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم جیسے ناکارہ انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔
میرے سینے پر پرچھائیاں ہی چل کر رہ گئیں۔ نفیسہ میرے لیے سب کچھ تھی۔ زندگی میں اب تک سوائے محرومیوں کے اور کیا ملا تھا؟ کوئی خوشی نہیں۔ اب وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ دل چاہا کہ در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہاؤں، اور اسی وقت اطہر بائی کا شعر یاد آ گیا، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے تم بھی نہ ہوگا۔ کلیجے میں ٹھنڈک کی پڑ گئی۔ نفیسہ نہیں ملتی نہ سہی، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، میں کیوں ایک روک پال کر بیٹھ جاؤں۔ خوشی کو چھوڑ دے، اور میں نے خوشی کو چھوڑ دیا۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے مطلع کر دیا تھا کہ میں زندگی کی راہ میں اس کا ہم سفر نہیں بن سکوں گا۔ وہ کچھ دیر کی بک بک کے بعد خاموش ہو گئی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا اس کے باپ کا فیصلہ درست ہی تھا۔ اب زندگی کے کٹھن شب و روز میرے سامنے تھے۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میں بھی اپنا کھانا خود ہی بنا لیا کرتا تھا، ورنہ عام طور پر سامنے والے ہوٹل سے جا کر کھا لیتا تھا۔ میں محلے کی دکان پر پہنچ گیا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ شاید اسے خیال آیا کہ میں اس کا پچھلا قرض ادا کرنے آیا ہوں۔ تنویر بھائی، چائے تو چلے گی نا؟ اس نے پوچھا۔ بس 2 منٹ میں آ جائے گی۔ نہیں بھائی، مجھے اس وقت چائے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ مجھے تو بس 2 کلو آٹا، 1 کلو چینی، کھانے کا تیل دے دو۔ ابھی لو، پچھلا حساب تو لے کر آئے ہو؟ نہیں بھائی، میں تو یہ بھی ادھار لے کر جاؤں گا، میں نے کہا۔ اچانک وہ بڑک اٹھا۔ اس کی خوش اخلاقی ختم ہو گئی۔ رہنے دو بھائی، رہنے دو۔ کمال ہے، پچھلا قرض ادا نہیں کیا اور چلے آ رہے ہیں ادھار لینے۔ اب کیا اس محلے میں بیوقوف بنانے کو ایک میں ہی رہ گیا ہوں؟ جاؤ بھائی، کوئی اور دکان ڈھونڈو۔ اس کی بک بک سن کر بہت دکھ ہوا۔ سوچا تھا کہ سامان مل جائے گا، 2-4 وقتوں کے کھانے ایک ساتھ بنا کر رکھ لوں گا۔ اچانک ایک بار پھر اطہر بائی کا شعر یاد آ گیا، خوشی کی جستجو دراصل تم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ میں نے خوشی چھوڑ دی اور کچھ لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ حشاش بشاش کوئی غم نہیں تھا، دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ گھر کے دروازے ہی پر نیازی صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دے گئے۔ نیازی صاحب اپنی نوعیت کے ایک کمال انسان